السلام علیکم، میں ہوں عبید احمد خان، اپنے یوٹیوب چینل کے اوپر آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ سب سے پہلے آپ سے درخواست ہے کہ چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا اور بیل آئیکن ضرور پریس کیجیے گا۔ ناظرین، آج ہم ٹوتھ سینسیٹیوٹی کے بارے میں بات کریں گے، دانتوں کی حساسیت کے بارے میں کہ ہمارے دانتوں کو گرم ٹھنڈا یہ لگنا شروع ہو جاتا ہے جب ہم کوئی گرم چیز کھاتے ہیں یا پیتے ہیں یا ٹھنڈا چیز اسی کھانے یا کسی مشروب کے پینے کی وجہ سے ہمیں ڈسکمفرٹ فیل ہوتا ہے اور حساس لگنے شروع ہو جاتے ہیں ہمارے دانت۔ تو اس کی وجوہات کیا ہے، اس کا علاج کیا ہے اور اس سے بچاؤ کیسا ممکن ہے، اس ویڈیو میں ہم اس بارے میں انشاءاللہ آج بات کریں گے۔ تو بیسیکلی سینسیٹیوٹی کو سمجھنے کے لیے ہمیں ٹو اسٹرکچر اسٹڈی کرنا پڑے گا کہ ہمارے جو دانت کا ساخت ہے، ہمارا دانت یہ 3 لیئر پر مشتمل ہے۔ سب سے اوپر والا جو لیئر ہے انیمل، اس کے بعد ڈینٹین اور اس کے بعد پلپ چیمبر آتا ہے۔ انیمل پر کسی چیز کا کوئی اثر نہیں ہوتا، یہ سخت ہوتا ہے اور بڑا ہی ہارڈ ہوتا ہے اور کسی گرم یا ٹھنڈی چیز کے کھانے پینے سے اس پر کوئی اثر نہیں ہوتا۔ لیکن جب انیمل کسی وجہ سے وہ گھس جائے یا اس میں کوئی خرابی آ جائے، مختلف وجوہات ہو سکتی ہے، اس کے بارے میں ہم بات کریں گے۔ تو اس کے بعد یہ ڈینٹین جب ایکسپوز ہو جائے، ڈینٹین کے ایکسپوز ہونے کی وجہ سے آپ کو گرم اور ٹھنڈا گرم یہ لگنا شروع ہو جاتا ہے اور آپ سینسیٹیوٹی کا شکار ہو جاتے ہیں۔ تو سینسیٹیوٹی یہ دراصل ڈینٹین کے ایکسپوز ہونے کو کہتے ہیں کہ آپ کا ڈینٹین کسی بھی وجہ سے ایکسپوز ہو گیا تو آپ کے دانت سینسیٹیو ہو گئے۔ تو سینسیٹیوٹی کی کاز یہ ہے کہ آپ کا انیمل کسی وجہ سے خراب ہو گیا، گھس گیا تو سینسیٹیوٹی ہوگی کیونکہ ڈینٹین ایکسپوز ہو گیا۔ اب انیمل یہ خراب کیوں ہوتا ہے، اس کی بھی کئی وجوہات ہیں۔ سب سے پہلے وجہ جو ہے وہ کیویٹی کا ہے۔ اگر آپ کے دانت میں کسی قسم کا کوئی کیویٹی ہے، مطلب کیڑا ہے، اور وہ کیڑا ڈینٹین تک پہنچ چکا ہے، ڈینٹین ایکسپوز ہو چکا ہے تو آپ کو سینسیٹیوٹی ہوگی۔ اس کے علاوہ ہارڈ برشنگ کی وجہ سے بھی آپ کا انیمل گھس جاتا ہے، مطلب سخت برش کا استعمال کرنا اور غلط طریقے سے برش کرنے کی وجہ سے آپ کی انیمل جو ہے وہ گھس جاتا ہے۔ غلط طریقے سے جب برش کریں گے اور سخت برش کا استعمال کریں گے تو انیمل یہ آہستہ آہستہ گھس جاتا ہے اور ڈینٹین ایکسپوز ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے سینسیٹیوٹی ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ اگر کسی ٹراما کی وجہ سے، کسی ایکسیڈنٹ کی وجہ سے آپ کے دانت میں کریک پڑ گئی اور آپ کا دانت کریکٹ ہو گیا تو اس کی وجہ سے بھی آپ کو سینسیٹیوٹی ہوگی۔ اس کے علاوہ ایسیڈک فوڈ زیادہ کھانے کی وجہ سے بھی انیمل جو ہے وہ گھس جاتا ہے، انیمل ڈیمیج ہو جاتا ہے اور ڈینٹین ایکسپوز ہو جاتے ہیں تو اس کی وجہ سے آپ کو سینسیٹیوٹی ہوگی۔ اس کے علاوہ گم ریسیجن، آپ کے جو مسوڑے ہیں وہ نیچے جبڑے کے مسوڑے نیچے کی طرف اور اوپر کے جبڑے کے مسوڑے اوپر کی طرف جب چلے جاتے ہیں تو اس کی وجہ سے سینسیٹیوٹی ہوگی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کے دانت کا جو انیمل ہے یہ صرف کراؤن تک محدود ہے، دانت کی ٹوپی تک محدود ہے، نیچے روٹ میں انیمل نہیں ہوتا۔ تو جب مسوڑے اوپر کی طرف یا نیچے کے مسوڑے نیچے کی طرف چلے جاتے ہیں تو روٹ نظر آنا شروع ہو جاتا ہے۔ آپ نے بہت سے لوگوں کو دیکھا ہوگا کہ ان کے روٹ جو ہے وہ نظر آتے ہیں، وہ ہلکے زرد کلر کے ہوتے ہیں، ان کے گم جو ہے وہ ریسیڈ ہو جاتے ہیں، نیچے کی طرف چلے جاتے ہیں تو اس کی وجہ سے ان کے جو روٹ ہے وہ نظر آتے ہیں۔ تو وہ اصل میں روٹ ہوتا ہے جو ڈینٹین ہوتا ہے، اس کے اوپر انیمل نہیں ہوتا، تو اس کی وجہ سے ٹھنڈا گرم لگنا شروع ہو جاتا ہے اور ان کے ٹوٹ جو ہے وہ سینسیٹیو ہو جاتے ہیں۔ یہ وقت سے جب ٹائم عمر کے ساتھ بھی گم ریسیجن ہو جاتا ہے اور غلط برشنگ کرنا اور سخت برش کے استعمال سے بھی آپ کے مسوڑے وہ نیچے کی طرف یا اوپر کی طرف چلے جاتے ہیں۔ اب علاج کیا ہے؟ اس کے علاج کے بارے میں اگر ہم بات کریں تو 3 باتیں ایسے ہیں جو آپ نے خود کرنے اپنے گھر میں کرنے ہیں، جس کو میں ہوم ریمیڈی بھی کہہ سکتا ہوں۔ سب سے پہلے آپ نے صاف برش لینا ہے، صاف برش کا استعمال کرنا ہے، سخت برش کو آپ نے اوائڈ کرنا ہے۔ دوسری بات آپ نے جو ہے وہ ایسیڈک فوڈ کو بالکل اوائڈ کرنی ہے جب تک کہ آپ کی سینسیٹیوٹی چلی نہ جائے۔ ایسیڈک فوڈ یا ایسیڈک جتنے بھی ڈرنکس ہیں اس کو آپ نے اوائڈ کرنا ہے۔ تیسری بات، کسی سینسیٹیو ٹوتھ پیسٹ، سینسیٹیوٹی کی جو ٹوتھ پیسٹ آتے ہیں مختلف قسم کے برانڈ آپ کو مل جائیں گے، کسی بھی ڈینٹسٹ سے آپ مشورہ لیں، وہ آپ کو مختلف قسم کے برانڈز بتائیں گے۔ سینسیٹیوٹی کی جو ٹوتھ پیسٹ ہے اس کا استعمال آپ نے کچھ اس طرح سے کرنا ہے کہ پیسٹ کو اپنے دانتوں کے اوپر لگانا ہے، پورے دانتوں کا، تمام دانتوں کے اوپر آپ نے پیسٹ لگانا ہے اور تقریباً 2 منٹ تک اسے چھوڑ دینا ہے۔ اس کے بعد 2 منٹ کے بعد آپ نے نارمل برش کے برش کرنا ہے۔ اس کے علاوہ ایک کنڈیشن ایسا ہے جس میں آپ کو کسی ڈینٹل کلینک جانا پڑے گا سینسیٹیوٹی کو ختم کرنے کے لیے۔ اگر آپ کے دانت میں نے بتایا کہ کیویٹی کی وجہ سے بھی آپ کو سینسیٹیوٹی ہوتی ہے، تو اگر آپ کے دانت میں کیویٹی ہے تو آپ کی جو ہوم ریمیڈی ہے یہ آپ کے کام آنے والے نہیں، آپ نے کسی ڈینٹسٹ کے پاس جانا ہے اور وہاں سے اس ٹوتھ کی پیلنگ کروانی ہے۔ اگر زیادہ ڈیمیج نہ ہو، مطلب
جب کیویٹی یہ ڈینٹین تک پہنچی ہو تو آپ سمپل پلنگ کر سکتے ہیں، لیکن اگر ڈینٹین کے نیچے پل چیمبر تک پہنچے تو آپ نے اس دانت کی RCT کروانی ہے، اور آپ کی جو ہے وہ تمام جو پرابلمز ہے دانت کی وہ ختم ہو جائیں گے۔ تو ناظرین، یہ تھی ٹوتھ سینسیٹیوٹی کے بارے میں، دانت کی حساسیت کے بارے میں کچھ باتیں جو میں نے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر دی۔ امید ہے آپ لوگوں کو پسند آیا ہوگا۔ اگر پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبائیں تاکہ اس طرح کی انفارمیٹیو ویڈیو آپ لوگوں تک بر وقت پہنچتی رہے۔ شکریہ، اللہ حافظ۔